الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیاقت علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 26ویں پارے کی شارٹ سمری یعنی مختصر خلاصہ سنیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے سب مل کر درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ قرآن کریم کی عظمت بیان فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی سورہ النساء کی آیت نمبر 174 میں فرماتا ہے، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ اور اس کے نزول کا مقصد بیان فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں فرماتا ہے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ 26ویں پارے کا آغاز سورہ احقاف سے ہوتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، البتہ بعض مفسرین کے نزدیک اس کی چند آیات مدنی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 4 رکوع اور 35 آیات ہیں۔ احقاف یمن کی اس سرزمین کا نام ہے جہاں قوم عاد آباد تھی۔ اس سورہ مبارکہ میں مرکزی طور پر توحید، رسالت، وحی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کے بارے میں کلام کیا گیا۔ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قیامت سے متعلق دلائل دیے گئے۔ بتوں کی پوجا کرنے والے مشرکین کی مذمت بیان کی گئی۔ قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کفار کے شبہات کا جواب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے، اس کے دین پر ثابت قدم رہنے والے، والدین کی اطاعت کرنے والے اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے والے کی جزا بیان کی گئی کہ یہ جنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے کی سزا بیان کی گئی کہ یہ جہنمی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اس قوم کے لوگ اپنی طاقت و قوت کی وجہ سے سرکش ہو گئے اور بتوں کی پوجا کرنے پر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے آندھی کے عذاب کے ذریعے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ اور اس واقعے کو بیان کرنے سے مقصود کفار مکہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرنے سے ڈرانا ہے کہ اگر وہ اپنی اسی ہٹ درمی پر قائم رہے تو ان کا انجام بھی قوم عاد جیسا ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات سن کر ایمان قبول کرنے والے جنوں کی ایک جماعت کا ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور انہیں بتایا کہ جو ان پر ایمان نہیں لائے گا وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اس کے آخر میں مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ کفار بہر صورت جہنم کا عذاب پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کافروں کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ احقاف کا آغاز حروف مقطعات سے کرنے کے بعد فرماتا ہے، اس کتاب کا نازل کیا جانا اللہ کی جانب سے ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب حق کے ساتھ ہی اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے بنایا، اور کافر اس چیز سے منہ پھیرے ہیں جس سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے، تم فرماؤ
بھلا بتاؤ تو کہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ذرہ بنایا ہے یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا کچھ بچا کھچا علم ہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور بھلائی کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے، اور ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں مشقت سے رکھا اور مشقت سے اس کو جنا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی کامل قوت کی عمر کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے عرض کی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی ہے، اور میں وہ نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ۔ میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ پھر فرمایا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال ہم قبول فرمائیں گے اور ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے، یہ لوگ جنت والوں میں سے ہوں گے، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد والدین کے نافرمان اور اس کی سزا کا ذکر فرمایا۔ قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور عاد کے ہم قوم کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ڈرایا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے ڈرایا، اور بے شک اس سے پہلے اور اس کے بعد کئی ڈر سنانے والے گزر چکے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر تم سچے ہو تو ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ کے بعد قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر ہے، اور اس سے اہل مکہ کو ڈرایا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جنات کی ایک جماعت کا ذکر فرماتے ہوئے فرماتا ہے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرو جب ہم نے تمہاری طرف جنات کی ایک جماعت بھیجی جو کان لگا کر قرآن سنتی تھی، پھر جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے، خاموش رہو اور سنو۔ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈراتے ہوئے پلٹ گئے، کہنے لگے، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، وہ پہلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے منادی کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہوں میں سے بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا، اور جو اللہ کے بلانے والے کی بات نہ مانے تو وہ زمین میں قابو سے نکل کر جانے والا نہیں ہے، اور اللہ کے سامنے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلیل دیتے ہوئے فرماتا ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور ان کے بنانے میں نہ تھکا، وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ کیوں نہیں، بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ سورہ احقاف کی آخری آیت مبارکہ یعنی آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کافروں کے لیے جلدی نہ کرو جس دن وہ دیکھیں گے اسے جس کی وعید انہیں سنائی جاتی ہے، تو سمجھیں گے کہ گویا وہ دنیا میں دن کی صرف ایک گھڑی بھر ٹھہرے تھے۔ یہ ایک تبلیغ ہے تو نافرمان لوگ ہی ہلاک کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ محمد کا آغاز ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 4 رکوع اور 38 آیات ہیں۔ اس کی دوسری آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمد ذکر کیا گیا ہے۔
اس مناسبت سے اسے سورہ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں مرکزی طور پر کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے احکام اور جہاد کرنے کا ثواب بیان کیا گیا۔ اس کی ابتدا میں بیان کیا گیا کہ جو کافر دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، جبکہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید پر ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیاں مٹا دیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مسلمانوں نے حق کی پیروی کی۔ کفار کے ساتھ جنگ کے دوران انہیں قتل کرنے اور کافر قیدیوں کے بارے میں حکم دیا گیا۔ جنگ کے دوران شہید ہونے والے مجاہدوں کا ثواب بیان کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ جہاد کرنے میں مسلمانوں کی مدد کرنے کی بشارت دی۔ کافروں کی رسوائی کی وجہ بیان کی گئی کہ وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کو ناپسند کرتے ہیں اس لیے رسوا ہوئے ہیں۔ کفار مکہ کے سامنے سابقہ لوگوں کا انجام بیان کر کے انہیں بتایا گیا کہ ان کا انجام بھی انہی جیسا ہو سکتا ہے۔ پرہیزگار مسلمانوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کے اوصاف بیان کیے گئے، منافقوں کی صفات بیان کی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے چھپے ہوئے بغض اور کینے کو ظاہر فرما دے گا۔ اس کے آخر میں دنیاوی زندگی کی حقیقت اور بخل کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ سورہ محمد کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا تو اللہ نے ان کے اعمال اخروی اجر کے لحاظ سے برباد کر دیے، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا اور وہی ان کے رب کے پاس سے حق ہے، تو اللہ نے ان کی برائیاں مٹا دیں اور ان کی حالتوں کی اصلاح فرمائی۔ اس کے بعد جہاد کے احکام اور شہداء کی فضیلت بیان فرمائی اور فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ یاد رہے، اللہ تعالیٰ غنی اور بے نیاز ہے، اسے نہ بندوں کی مدد کی حاجت ہے اور نہ ہی وہ اپنے دین کی ترویج و اشاعت اور اسے غالب کرنے میں بندوں کی مدد کا محتاج ہے۔ یہاں جو بندوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے کا فرمایا گیا، یہ دراصل ان کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد لینا شرک نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو اپنے دین کی مدد کرنے کا فرمایا ہے تو عام بندے کا کسی سے مدد طلب کرنا کیوں شرک ہوگا؟ کافر اور مومن کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، تو جو شخص اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، کیا وہ اس جیسا ہوگا جس کے برے عمل اس کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے؟ جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذاب کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جہاد کا حکم ملنے پر منافقین کا عذر بیان کیا گیا اور ان پر لعنت کی گئی اور فرمایا، اور اگر ہم چاہتے تو تمہیں وہ منافقین دکھا دیتے تو تم انہیں ان کی صورت سے پہچان لیتے، اور ساتھ ہی فرمایا، اور ضرور تم انہیں گفتگو کے انداز میں پہچان لوگے اور اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو دیکھ لیں اور تمہاری خبریں آزما لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا، تو تم سستی نہ کرو اور خود صلح کی طرف دعوت نہ دو، اور تم ہی غالب ہوگے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں تمہیں نقصان نہ دے گا۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آیت مبارکہ یعنی آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، ہاں یہ تم ہو جو بلائے جاتے ہو تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے
اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ فتح کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اس میں 4 رکوع اور 29 آیات ہیں۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن فتح کی بشارت دی گئی، اس مناسبت سے اسے سورہ فتح کہتے ہیں۔ اس میں صلح حدیبیہ کا واقعہ بیان کیا گیا اور مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی کہ یہ صلح مکہ مکرمہ کی فتح کا پیش خیمہ ہے، اور اب مسلمانوں کو کفار پر مکمل غلبہ حاصل ہونے کا وقت قریب ہے، اور بتایا گیا کہ اس مہم سے مسلمانوں کو عظیم کامیابی اور جنت حاصل ہوگی، اور یہ مہم ان منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی لعنت کا سبب بنی، جنہوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بدگمانی کی کہ وہ مسلمانوں کو موت کے منہ میں لے جا رہے ہیں، اور اب ان میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر واپس نہیں آئے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاضر و ناظر، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ پر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کریں۔ منافقوں کی صفات بیان کی گئیں، اور یہ بتایا گیا کہ جو مسلمان اندھے، لنگڑے اور بیمار ہیں وہ اپنے اس عذر کی وجہ سے جہاد میں شامل نہ ہو سکیں تو ان پر کوئی حرج نہیں، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ حدیبیہ کے مقام پر بیعت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو رضائے الہی کی بشارت دی گئی، اور مسلمانوں سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا گیا۔ حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ سے جنگ کی بجائے صلح ہونے میں مسلمانوں پر جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا وہ بیان کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کی تصدیق اور اس کی تعبیر میں تاخیر کی حکمت بیان کی گئی۔ اس کے آخر میں بتایا گیا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا گیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپس میں نرم دل جبکہ کافروں پر سخت ہیں، نیز نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں سے مغفرت اور عظیم ثواب کا وعدہ فرمایا گیا۔ سورہ فتح کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے، اے حبیب مکرم، بے شک ہم نے آپ کے لیے اسلام کی روشن فتح اور غلبہ کا فیصلہ فرما دیا، اس لیے کہ آپ کی عظیم جدوجہد کامیابی کے ساتھ مکمل ہو جائے، اور فرمایا تاکہ اللہ تمہارے صدقے تمہارے اپنوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے، اور اپنا انعام تم پر تمام کر دے، اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے، اور اللہ تمہاری زبردست مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارنے، جنتیوں پہ اپنے کرم اور جہنمیوں پہ اپنے عذاب کا ذکر فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرماتا ہے، بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جس نے عہد توڑا تو اپنی جان کے خلاف ہی عہد توڑتا ہے، اور جس نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کیا
تو بہت جلد اللہ اسے عظیم ثواب دے گا۔ اس کے بعد جہاد میں پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں تفصیل ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ لیں گے اور اللہ عزت والا حکمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اپنا ایک خواب سناتے ہوئے فرمایا کہ آپ اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مکہ معظمہ میں امن سے داخل ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے بعض نے سر کے بال منڈوائے اور بعض نے ترشوائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے خیال کیا کہ اسی سال وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے۔ جب مسلمان صلح حدیبیہ سے واپس آئے تو منافقین نے مذاق اڑایا، تانے دی اور کہا اس خواب کا کیا ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ نے اپنے رسول کا سچا خواب سچ کر دکھایا، اگر اللہ چاہے تو تم ضرور مسجد حرام میں امن و امان سے داخل ہوگے، کچھ اپنے سروں کے بال منڈواتے ہوئے اور کچھ بال ترشواتے ہوئے، تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو اللہ کو وہ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں، تو اس نے مکے میں داخلے سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت آپس میں نرم دل ہیں، تو انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا۔ اللہ کا فضل و رضا چاہتے ہیں، ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے ہے، یہ ان کی صفت تورات میں مذکور ہے اور ان کی صفت انجیل میں مذکور ہے۔ ان کی صفت ایسے ہے جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی باریک سی کونپل نکالی، پھر اسے طاقت دی، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، کسانوں کو اچھی لگتی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی یہ شان اس لیے بڑھائی تاکہ ان سے کافروں کے دل جلائے۔ اللہ نے ان میں سے ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں سے بخشش اور بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ حجرات کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع اور 18 آیات ہیں۔ حجرات کا معنی ہے حجرے اور کمرے۔ اس میں مختلف امور میں مسلمانوں کی تربیت فرمائی گئی۔ اس کی ابتدا میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے خصوصی آداب بیان کیے گئے، اور جو لوگ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں انہیں بخشش اور بڑے ثواب کی بشارت دی گئی۔ مسلمانوں کو معاشرتی آداب بتائے گئے اور ان کی اخلاقی تربیت کی گئی کہ تحقیق کیے بغیر کوئی خبر قبول نہ کریں، کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کا نام نہ بگاڑیں اور کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہ حکم دیا گیا کہ اگر مسلمان کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دی جائے، اور اگر وہ صلح نہ کریں تو ان میں سے جو گروہ باطل پر ہو تو اس کے ساتھ جنگ کی جائے یہاں تک کہ وہ راہ راست پر گامزن ہو جائے۔ اس کے آخر میں اپنے ایمان کا احسان جتانے والوں کی سرزنش کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ کسی کا اسلام قبول کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی احسان نہیں ہے، نیز حقیقی مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، پھر وہ دین کے کسی کام میں شک نہ کرے اور اپنی جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے۔ اس کی پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے اے ایمان والو، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو جائے، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو جیسے ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ مزید فرمایا بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں
اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم ان کے پاس خود تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مزید فرمایا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ فرمایا، صرف مسلمان بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ فرمایا، اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں کسی کو طعنہ نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ مزید فرمایا، ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے، اے محبوب، وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے، تم فرماؤ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ حجرات کی آخری آیت مبارکہ یعنی آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے سب غیب جانتا ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ قاف کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 3 رکوع اور 45 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز اسی حرف سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ قاف ہے۔ اس میں مرکزی طور پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا ثبوت پیش کیا گیا، اور اسلام کے اس بنیادی عقیدے کا انکار کرنے والوں کا رد کیا گیا۔ اس کی ابتدا میں آسمانوں کی ستونوں کے بغیر تخلیق، ان میں ستاروں کو سجائے جانے، آسمانوں میں شگاف نہ ہونے، زمین کو پانی پر پھیلانے، اس میں بڑے بڑے پہاڑوں کو نصب کرنے، خوبصورت پودے اگانے، آسمان کی طرف سے بارش کا پانی نازل کر کے زمین میں درخت اور اناج اگانے، اور ان کے فوائد بیان کر کے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کے دلائل بیان کیے گئے۔ سابقہ امتوں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اصحاب رس، سمود، عاد، فرعون، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اصحاب ایکا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اور قوم تبع کے بارے میں بتایا گیا کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، لہٰذا کفار مکہ کو بھی ڈر جانا چاہیے کہ ان جیسے عمل کر کے کہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ بتایا گیا کہ ہر انسان کے دائیں بائیں ایک ایک فرشتہ بیٹھا ہے جو کہ انسان کا ہر قول اور عمل لکھ رہا ہے۔ موت کی سختیاں، حشر اور حساب کی ہولناکیاں بیان کی گئیں۔ آخر میں متقی لوگوں کا وصف اور ان کی جزا بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ سابقہ امتوں کی ہلاکت سے عبرت اور نصیحت وہ حاصل کرتا ہے جو حق قبول کرنے والا دل رکھتا ہو یا کان لگا کر اور دل سے حاضر ہو کر قرآن کی نصیحتیں سنتا ہو۔ سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات سے کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، عزت والے قرآن کی قسم، بلکہ انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا تو کافر کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم دل کی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اور جب اس سے لینے والے 2 فرشتے لیتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے، وہ زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد قیامت کے احوال اور مشرکین کی سزا کا بیان ہے۔ پھر فرمایا، جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی، وہ عرض کرے گی کیا کچھ اور زیادہ ہے۔ اس کے بعد جنت اور جنتیوں کی جزا کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ قاف کی آخری آیت مبارکہ یعنی آیت نمبر 45 میں مشرکین کی باتوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے، ہم خوب جان رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں،
اور تم ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو تو اس شخص کو قرآن سے نصیحت کرو جو میری دھمکی سے ڈرے۔ اس کے بعد سورہ زاریات کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 3 رکوع اور 60 آیات ہیں۔ زاریات کا معنی ہے خاک بکھیر کر اڑا دینے والی ہوائیں۔ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید، نبوت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا، اور اس کے مخالف چیزوں جیسے شرک، نبوت کی تکذیب اور حشر و نشر کے انکار کی نفی کی گئی۔ اس کی ابتدا میں کفار مکہ کے احوال بیان کیے گئے۔ وہ قرآن پاک آخرت اور جہنم کے شدید عذاب کو جھٹلاتے ہیں۔ اسی طرح متقی مسلمانوں کے احوال اور ان کے لیے تیار کی گئی جنت کی نعمتیں بیان کی گئیں تاکہ عقل مند انسان ان دونوں میں فرق سمجھ سکے اور اسے عبرت و نصیحت حاصل ہو۔ کفار مکہ کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تسلی دینے کے لیے پچھلے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امتوں کے واقعات بیان کیے گئے۔ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر فرمائے اور کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کرنے سے منع فرمایا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ منکرین سے منہ پھیر لیں اور متقی لوگوں کو نصیحت کریں۔ اس کے آخر میں جنات اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا کہ انہیں پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور اخلاص کے ساتھ صرف اسی کی عبادت کریں۔ اور یہ بتایا گیا کہ تمام مخلوق کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ نیز کفار و مشرکین سے قیامت کے دن شدید عذاب کا وعدہ کیا گیا اور انہیں دنیا میں سابقہ امتوں جیسا عذاب نازل ہونے سے ڈرایا گیا۔ سورہ زاریات کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، بکھیر کر اڑا دینے والیوں کی قسم، پھر بوجھ اٹھانے والیوں کی قسم، پھر آسانی سے چلنے والیوں کی قسم، پھر حکم کو تقسیم کرنے والیوں کی قسم۔ بے شک جس کی تمہیں وعید سنائی جا رہی ہے وہ ضرور سچ ہے، اور بے شک بدلہ دیا جانا ضرور واقعہ ہونے والا ہے۔ پرہیزگاروں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، وہ رات میں کم سویا کرتے تھے اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں مانگنے والے اور محروم کا حق تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی تو آپ کی زوجہ محترمہ حیران ہوئیں کہ کیا بوڑھی بانجھ عورت بچہ جنے گی؟ اس پر 26ویں پارے کی آخری آیت مبارکہ جو کہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 30 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے تھرو فرماتا ہے کہ فرشتوں نے کہا، ایسے ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے، بے شک وہ بڑی حکمت والا، بہت علم والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 26ویں پارے کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ہونے والی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ آخر میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔